اللہ قدم قدم پر آزماتا ہے، دلوں کا جائزہ لیتا ہے کہ کیا واقعی میرا بندہ اپنے دعوے میں سچا ہے، کیا واقعی میرے بندے کو میرا راستہ ہی چاہیے یا دنیا کی رنگینیاں دیکھ کر یہ مجھے بھول جائے گا۔ جنت کا راستہ قربانی مانگتا ہے، چھری سب سے پہلے اپنی ہی خواہشات پر چلانی پڑتی ہے، بکھرے بغیر ٹوٹے بغیر کچھ نہیں ملتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہاری سب سے بڑی طاقت تمہارا صبر ہے، اور جو صبر کر لیتا ہے وہ وقت کے ساتھ سب کچھ پا لیتا ہے، کیونکہ اللہ کبھی صبر کرنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور جگہ فرمایا، رب کی در پر جھکنے والے کبھی رسوا نہیں ہوتے۔ دنیا تماشا دیکھتی ہے مگر رب آنسو گنتا ہے، اور وہی آنسو تمہاری قسمت بدل دیتے ہیں۔ صبر کا مقام، اللہ تعالیٰ نے صبر کا بہت بڑا مقام رکھا ہے۔ یہ صبر آنا مشکل ہے، مگر جب آ جاتا ہے تو پھر کسی چیز کی گنجائش نہیں رہتی، اور ان کے صبر کے بدلے ان کو جنت اور ریشمی پوشاکیں دے گا۔ یا اللہ، ہمیں ابھی بھی امید ہے، ہم ابھی بھی یقین رکھے ہوئے ہیں، ہم ابھی بھی دعا مانگ رہے ہیں، ہم ابھی بھی ان چیزوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں جو ہمارے لیے ناممکن نظر آ رہی ہے، کیونکہ ہمارا ایمان تجھ پر ہے۔ تو ہر چیز کا مالک ہے، خالق ہے، تیرے ایک کن پہ ہماری زندگیاں بدل جائیں گی۔ تیرے چاہنے سے کچھ بھی ناممکن سے ممکن ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے یقین کا مان رکھ، تو ہماری دعائیں قبول فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ ضائع تو کچھ بھی نہیں کرتا، نہ کوئی دعا، نہ کوئی نیکی، اور نہ کوئی آنسو۔ اس کے یہاں ہر چیز کی قدر ہے، وہ بہترین وقت پر بہترین بدلے سے نوازتا ہے۔ آج کی حدیث اذان کا جواب دینے والوں کا ٹھکانہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہ تھے۔ اسی دوران حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے لگے۔ جب وہ خاموش ہو گئے تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ان کلمات کو یقین صدقے دل سے کہے گا تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ تین اہم مشکلات سے نجات کا حل، یا اللہ یا حی یا قیوم بحق فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ ڈوبی ہوئی رقم یا قرضہ حاصل کرنے کے لیے، جائز مقدمے میں کامیابی کے لیے، ناگہانی آفات اور مصیبت سے فوراً نکلنے کے لیے، ہر نماز کے بعد جو شخص 33 دفعہ یہ ورد کرے گا تو اللہ پاک اس کے ان تین مشکلات سے نجات کا حل نکال لے گا، اور ایمرجنسی کی صورت میں لاتعداد ورد کریں، چلتے پھرتے بھی ورد کر سکتے ہیں۔ انسان کے دل میں اٹھنے والا سب سے بڑا سوال، آپ کی دعائیں کب کہاں کیسے پوری ہوں گی، آپ نہیں جانتے، نہ جان سکتے ہیں آپ کو کامیابی کس مقام پر نصیب ہوگی، آپ کو نہیں پتہ، مگر ایک بات جو یقینی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا رب دعائیں ضرور سنتا ہے۔ جو بھی دیر ہو رہی ہیں وہ آپ کے حق میں بہتر ہے، وہ آپ کے دل کے ہر خیال سے بھی واقف ہے، وہ بہت محبت کرنے والا رب ہے، وہ آپ کو حالات سے ہارنے نہیں دے گا۔ آپ کی دعائیں قبولیت کے درجے پر ہیں۔ دعا آپ کا نصیب بدل سکتی ہے۔ آپ کے نزدیک جو کام اب ناممکن
ناممکن ہے وہ سب ممکن ہے، وہ سب ہو سکتا ہے اور وہ ہوگا، وہ ضرور ہوگا۔ ایک دن اس آسمان پر آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا ستارہ چمکے گا، آپ تک آپ کی خواہشات پہنچا دی جائے گی، آپ کا دل جو آج خالی ہے وہ بھر دیا جائے گا، آپ کی زندگی کا اندھیرا نور سے دور کر دیا جائے گا۔ مایوسی انسانی کیفیت ہے، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، مگر اس مایوسی کو خود پر غالب نہ ہونے دیں، اپنے رب کی محبت پر کامل یقین رکھیں۔ جب آپ کا دل اس کی محبت سے بھر جائے گا تب آپ کی ہر بے چینی دور ہو جائے گی۔ اس سے محبت کریں کیونکہ بس وہی محبت کے قابل ہے۔ دنیا کی ہر چیز فانی ہے، اللہ کی محبت ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں سکون اور فائدہ دیتی ہے۔ نا امید کیوں ہوتے ہو؟ اللہ پر بھروسہ نہیں، اس کی طاقت اور قدرت سے بے خبر ہو؟ وہ تو ہر شے پر قادر ہے، ایک وہی تو ہے جو امیدیں پوری کرتا ہے، ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ پھر کیوں مایوس ہوتے ہو؟ یقین رکھو وہ یہ وقت بھی بدل دے گا، خوشیاں پھر سے تمہارے حصے میں آئیں گی۔ حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے، آج برے ہیں تو کل اچھے حالات بھی ضرور آئیں گے، بھروسہ رکھو۔ اللہ سے بات کیا کرو، وہ تمہارا انتظار کرتا ہے، اس کے آگے آنسو بہایا کرو، وہ تمہارے یہ آنسو مٹانا چاہتا ہے، وہ تمہاری دعاؤں کا انتظار کرتا ہے، وہ چاہتا ہے تم اس سے مانگو تاکہ وہ ان دعاؤں پہ کن فرما دے۔ بس تم بے یقینی اور بے دلی سے مت مانگا کرو، قبولیت کے یقین کے ساتھ اس کے آگے جھولی پھیلایا کرو کہ تم اس کو جب جب پکارتے ہو وہ تمہیں سنتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ تم اس کے پاس کیسے آ رہے ہو، کتنے وقت کے بعد آ رہے ہو، وہ تمہاری صدا ہمیشہ سنتا ہے، اس نے تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا بلکہ وہ تو تمہارا انتظار کرتا ہے، دن میں 5 وقت خود بلاتا ہے، تہجد کے سجدوں کو تم تک لے کر آتا ہے تاکہ تمہیں سنے، تمہاری بے سکونی دور کر دے، تمہاری امیدیں بھر دے۔ وہ جب چاہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، تو صبر رکھو کہ تم وہ نہیں جانتے جو اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط، اس کی دیر تمہاری نظر میں دیر ہے، جبکہ وہ عطا اپنے وقت پر ہی کرتا ہے، صحیح وقت پر۔ وہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم اس کا شکر ادا کرنے میں ساری عمر گزارنا چاہو گے۔ وہ تمہیں ایسا کر دے گا کہ تمہیں عبادتوں میں مزہ آئے گا۔ اپنے رب پر ایسا توکل کرو جیسا نوح علیہ السلام نے دوران سیلاب کیا، جیسا ابراہیم علیہ السلام نے دہکتی ہوئی آگ میں کیا، کہ جیسا موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پہ چلتے ہوئے کیا، جیسے یوسف علیہ السلام نے اندھے کنویں میں کیا، اور جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا، جیسے ایوب علیہ السلام نے بیماری میں کیا، جیسے ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تپتے ہوئے صحرا میں کیا، اور جیسے زکریا علیہ السلام نے اپنی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود اولاد کی دعا کرتے ہوئے کیا۔ بس یقین رکھو، اندھا یقین، پھر دیکھو کیسے مقدر بدلتے ہیں، کیسے آزمائشوں کے پہاڑ زیرہ زیرہ ہوتے ہیں، کیسے معجزوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ کیوں اللہ دور لگتا ہے ہمیں،
وہ معجزوں کی شکل میں روز ملتا ہے تمہیں، کبھی بن مانگی دعاؤں کی قبولیت بن کر، اور کبھی ناممکن سے ممکن کا ذریعہ بن کر، کبھی تمہیں بدترین سے بچانے کے لیے دیری بن کر، تو کبھی تمہیں اندھیروں سے نکالنے کے لیے سویرا بن کر، کبھی تمہاری بے بسی کے بعد خون کا وسیلہ بن کر، کبھی انجان شخص کے لفظوں سے حوصلہ بن کر، کبھی تمہارے وجود کو سمیٹنے کے لیے سجدہ بن کر، کبھی کٹھن آزمائش کے دوران اندیکھی مدد بن کر، کبھی اپنی رضا کے مطابق تمہارا دل بدل کر، کبھی تمہاری چاہت کی خاطر تمہارا مقدر بدل کر، کبھی صدیوں کی محنت کے بعد میٹھا صلہ بن کر، کبھی خوفناک وسوسوں میں امید کا گماں بن کر۔ کتنے طریقوں سے اللہ اپنے ہونے کا احساس دلاتا ہے تمہیں، تم بھلے اسے بھول جاؤ لیکن وہ نہیں بھولتا اپنے بندوں کو، اپنے پیارے بندوں کو۔ ہر رکاوٹ میں حفاظت ہے، کچھ دروازے یا کچھ راہیں جب اللہ بند کر دیتا ہے تو ہمیں لگتا ہے جیسے وہ ہمیں سزا دے رہا ہے، ہماری دعائیں سن نہیں رہا، جو ہمیں چاہیے وہ نہیں سمجھ رہا، جبکہ کچھ راستے ہماری ہی بہتری کے لیے بند کیے جاتے ہیں، کیونکہ آگے جا کر ان سے ہمیں زیادہ تکلیف ملتی ہے۔ یہ سزا نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ کی محبت ہے، حفاظت ہے، کیونکہ وہ ہمیں مسلسل تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے فیصلے ہماری چاہت کے مطابق ہوتے ہیں، جبکہ اس کے فیصلے ہماری بہتری اور ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ بات اکثر بھول جاتے ہیں۔ وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، دیتا بھی ہے، ہر بات کا علم ہے اللہ کو، اور انسان تو بس ایک کچا منصوبہ ساز ہے۔ تم خود کو خود ہی تکلیف میں رکھتے ہو، ورنہ وہ تو بڑا مہربان ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔